سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسط نمبر 73 آج شروع کی جائے گی۔ قسط نمبر 72 میں موضوع چل رہا تھا طائف کا محاصرہ، جس میں قیدیوں کی رہائی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ بخاری شریف کی روایت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 10 دنوں تک حوازن کے وفد کا انتظار فرماتے رہے۔ جب وہ لوگ نہ آئے تو آپ نے مال غنیمت اور قیدیوں کو مجاہدین کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ اس کے بعد جب حوازن کا وفد آیا اور انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کر کے یہ درخواست پیش کی کہ ہمارے مال اور قیدیوں کو واپس کر دیا جائے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سچی بات ہی پسند ہے، لہٰذا سن لو کہ مال اور قیدی دونوں کو میں واپس نہیں کر سکتا، ہاں ان دونوں میں سے ایک کو تم اختیار کر لو، یا مال لے لو یا قیدی۔ یہ سن کر وفد نے قیدیوں کو واپس لینا منظور کیا۔ اس کے بعد آپ نے فوج کے سامنے ایک خطبہ پڑھا اور حمد و ثنا کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں، یہ تمہارے بھائی طائف ہو کر آ گئے ہیں اور میری یہ رائے ہے کہ میں ان کی قیدیوں کو واپس کر دوں، تو تم میں سے جو خوشی خوشی ان کو منظور کرے وہ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دے، اور جو یہ چاہے کہ ان قیدیوں کے بدلے میں دوسرے قیدیوں کو لے کر ان کو واپس کرے، تو میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ مجھے جو مال غنیمت عطا فرمائے گا میں اس میں سے اس کا حصہ دوں گا۔ یہ سن کر ساری فوج نے کہہ دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم سب نے خوشی خوشی سب قیدیوں کو واپس کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح پتہ نہیں چلتا کہ کس نے اجازت دی اور کس نے نہیں دی، لہٰذا تم لوگ اپنے اپنے چوہدریوں کے ذریعے مجھے خبر دو۔ چنانچہ ہر قبیلہ کے بڑا چوہدری جو تھا اس نے دربار رسالت میں آ کر عرض کر دیا کہ ہمارے قبیلہ والوں نے خوش دلی کے ساتھ اپنے حصہ کے قیدیوں کو واپس کر دیا۔ غیب دان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حوازن کے وفد سے دریافت فرمایا کہ مالک بن عوف کہاں ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طائف میں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ تم لوگ مالک بن عوف کو خبر کر دو کہ اگر وہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے تو میں اس کا سارا مال اس کو واپس کر دوں گا، اس کے علاوہ اس کو 100 اونٹ اور بھی دوں گا۔ مالک بن عوف کو جب یہ خبر ملی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مسلمان ہو کر حاضر ہو گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا کل مال ان کے سپرد فرما دیا اور وعدہ کے مطابق 100 اونٹ اس کے علاوہ بھی عنایت فرمائے۔ مالک بن عوف آپ کے اس ملک عظیم سے بے حد متاثر ہوئے اور آپ کی مدح میں ایک قصیدہ پڑھا جس کے 2 شعر یہ ہیں۔ ترجمہ یہ ہے، یعنی تمام انسانوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مثل نہ میں نے دیکھا نہ سنا، جو سب سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والے اور سب سے زیادہ مال کثیر عطا فرمانے والے ہیں، اور جب تم چاہو ان سے پوچھ لو، وہ کل آئندہ کی خبر تم کو بتا دیں گے۔ روایت ہے کہ نعت کی کہ یہ اشعار سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے خوش ہو گئے اور ان کے لیے کلمات خیر فرماتے ہوئے انہیں بطور انعام ایک جبہ بھی عنایت فرمایا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جعرانہ ہی سے عمرہ کا ارادہ فرمایا اور احرام باندھ کر مکہ تشریف لے گئے، اور عمرہ ادا کرنے کے بعد پھر مدینہ واپس تشریف لے گئے اور ذی القعدہ 8 ہجری کو مدینہ واپس داخل ہوئے۔ اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے شکم مبارک سے پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے بے پناہ محبت تھی۔ تقریباً 1.5 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی۔ اتفاق سے جس دن ان کی وفات ہوئی سورہ گرہن ہوا، چونکہ عربوں کا عقیدہ تھا کہ کسی عظیم و شان انسان کی موت پر سورہ گرہن لگتا ہے، اس لیے لوگوں نے یہ خیال کر لیا کہ یہ سورہ گرہن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا نتیجہ ہے۔ جاہلیت کے اس عقیدہ کو دور فرمانے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خطبہ دیا جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ چاند اور سورج میں کسی کی موت و حیات کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو خوف دلاتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے نماز کسوف جماعت کے ساتھ پڑھی۔ اسی سال حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وفات پائی۔ یہ صاحبزادی صاحبہ حضرت ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منکوحہ تھی۔ انہوں نے ایک فرزند جن کا نام علی
تھا اور ایک لڑکی جن کا نام امامہ تھا اپنے بعد چھوڑا۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد آپ حضرت امامہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کر لیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وصیت پر عمل کیا۔ اسی سال مدینہ میں غلہ کی گرانی بہت زیادہ بڑھ گئی تو صحابہ کرام نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ غلہ بھاؤ مقرر فرما دیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلہ کی قیمت پر کنٹرول فرمانے سے انکار فرما دیا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ ہی بھاؤ مقرر فرمانے والا ہے، وہی روزی کو تنگ کرنے والا، کشادہ کرنے والا، روزی رساں ہے۔ بعض مورخین کے بقول اسی سال مسجد نبوی میں ممبر شریف رکھا گیا۔ اس سے قبل حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ستون سے ٹیک لگا کر خطبہ پڑھا کرتے تھے، اور بعض مورخین کا قول ہے کہ ممبر 7 ہجری میں رکھا گیا۔ یہ ممبر لکڑی کا بنا ہوا تھا جو ایک انصاری عورت نے بنوا کر مسجد میں رکھوایا تھا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چاہا کہ میں اس ممبر کو تبرکن ملک شام لے جاؤں، مگر انہوں نے جب اس کو اس کی جگہ سے ہٹایا تو اچانک سارے شہر میں ایسا اندھیرا چھا گیا کہ دن میں تارے نظر آنے لگے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت شرمندہ ہوئے اور صحابہ کرام سے معذرت ہوئے، اور انہوں نے اس ممبر کے نیچے 3 سیڑھیوں کا اضافہ کر دیا، جس سے ممبر نبوی کی 3 پرانی سیڑھیاں اوپر ہو گئیں، تاکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین جن سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر خطبہ پڑھتے تھے اب دوسرا کوئی خطیب ان پر قدم نہ رکھے۔ جب یہ ممبر بہت زیادہ پرانا ہو کر انتہائی کمزور ہو گیا تو خلفائے عباسیہ نے بھی اس کی مرمت کرائی۔ اسی سال قبیلہ عبد القیس کا وفد حضرت خدمت ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو خوش آمدید کہا اور ان لوگوں کے حق میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ تو عبد القیس کو بخش دے۔ جب یہ لوگ بارگاہ رسالت میں پہنچے تو اپنی سواریوں سے کود کر دوڑ پڑے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس قدم مبارکوں کو چومنے لگے، اور آپ نے ان لوگوں کو منع نہیں فرمایا۔ 8 ہجری کا واقعہ آج مکمل ہوا۔ کل انشاءاللہ 9 ہجری کا واقعات شروع ہوں گے، اور ان میں جو واقعات ہوں گے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔